نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام دین میں خوش آمدید۔ سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہو مگر کیش پیسے نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیسے کیش نہیں ہوتے لیکن قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی کا نصاب پورا ہوتا ہے، کاروبار میں پیسے لگے ہوتے ہیں یا سونا یا زیور کی صورت میں پیسہ رکھا ہوتا ہے، تو اب کیش نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرض لیا جائے اتنا کہ جس سے قربانی ہو سکے اور قرض لے کے پھر قربانی کی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہوگی یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے عام طور پہ خواتین کا ذہن، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم چونکہ کماتی نہیں ہیں تو ہمارے شوہر ہمارا پورا کرتے ہیں اور ہمارے پاس زیور ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر قربانی کرنی ہوگی، ہم قربانی کیوں کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، خواتین پر بھی قربانی واجب ہے، اور جب قربانی واجب ہوگی تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہی مال سے قربانی کریں گی۔ اس کا وجوب کسی اور کی ذات سے اس کے وجوب کی ادائیگی کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے شوہر پر واجب نہیں ہے کہ اگر بیوی کو پر قربانی کا نصاب ہو تو وہ شوہر جو ہے اس کا ذمہ اٹھائے اور قربانی کرے۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کی قربانی کرنا شریعت نے نہیں لگائی، لہٰذا بیوی اپنے مال سے خود قربانی کرے گی اگر اس پہ قربانی واجب ہے، اور شوہر اپنے مال سے اپنی قربانی کرے گا۔ اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ نابالغ اولاد اگر ہے، چھوٹے بچے ہیں اور باپ صاحب نصاب ہے، تو اب ایسی صورت میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی ہم پر واجب ہے، تو یہ واجب نہیں ہے، صرف اور صرف جس کے اوپر نصاب ہے وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور بچے تو ویسے بھی نابالغ ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اگر بالغ اولاد ہو اور وہ صاحب نصاب ہو تو اپنی قربانی خود اپنے مال سے کرے گی، اولاد، باپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ بالغ اولاد صاحب نصاب نہیں ہے لیکن باپ صاحب حیثیت ہے تو ایسی صورت میں بھی باپ کے اوپر اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کرے گا تو ثواب پائے گا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر کر دے، لیکن واجب نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر لازم قرار نہیں دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کرائے کے مکان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کرائے پر مکانات دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر بھی قربانی واجب ہے، تو دیکھیں قربانی واجب اس پر نہیں ہوگی۔ اگر کرائے پر مکان دیا ہوا ہے اور تو اس صورت میں اس کرائے کے مکان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں جو اس کی جو کرایہ آپ وصول کرتے ہیں اور وہ کرایہ اگر آپ کے پاس بچتا ہے اور اس کی مالیت پھر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں چونکہ نصاب مکمل ہو گیا ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ البتہ خالی مکان اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس مکان پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، کرایہ وہاں سے آتا ہے اور جو کرایہ آتا ہے وہ گھر میں خرچ ہو جاتا ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی ہے بھی نہیں، یا اگر ذریعہ آمدنی ہے بھی تو وہ جو کچھ وہاں سے دوسرے ذرائع سے مال حاصل ہوتا ہے وہ، اور اس کرائے کے مکان پر جو کرائے کے مکان سے جو مال حاصل ہوتا ہے، جو پیسے حاصل ہوتے ہیں، وہ دونوں ہی خرچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ نصاب کے برابر پھر رقم بچتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرض دیا اور ابھی حاصل نہیں ہوا، یعنی قرض موصول نہیں ہوا، قرض دیا ہوا ہے، قرض میں رقم ڈوبی ہوئی ہے اور کیش رقم ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی اتنا مال موجود ہے پاس کہ وہ قربانی اس سے واجب ہو سکے، جس سے قربانی کر سکے، تو کیا ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟
دیکھیں اگر قرض کسی کو دیا ہوا ہے اور جس کو قرض دیا ہے وہ آپ کو قرض کی رقم لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کی ابھی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو رقم لوٹا سکے، آپ نے مطالبہ کیا پھر بھی وہ نہیں دیتا، اور ان عید کے ان تینوں دنوں میں 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 کی مغرب تک یہ رقم آپ کو حاصل نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مانگنے کے باوجود ملے گی بھی نہیں، یا مانگی ہو پھر بھی نہ دی ہو، اور اس کے علاوہ کیش رقم بھی پاس موجود نہ ہو، تو اب قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور وہ قرضہ لے کے قربانی کرے، ایسا کوئی حکم شریعت نے بیان نہیں کیا۔ ایک سوال یہ ہم سے کیا گیا کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا قبلے کی بے ادبی ہے، اور اس طرف پاؤں نہ کرو قبلے کی طرف، اور دوسری طرف وہاں پاؤں وہاں بھی نہ کرو، وہاں قطب ہے، قبلے کی طرف کر لو گے تو قبلہ معاف کر دے گا مگر قطب معاف نہیں کرے گا۔ اب ان بھائی نے جو سوال کیا ہے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ قبلے کی طرف آپ نے پاؤں کر لیا تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، معاف ہو جائے گا، اور دوسری سمت جو ان کے ذہن میں موجود ہے، نہ جانے انہوں نے کون سی سمت مراد لی ہے کہ وہاں پر قطب ہے، اگر وہاں آپ نے پاؤں کر دیے تو قطب تو معاف کرے گا نہیں، ہاں کعبہ معاف کر دے گا، تو مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید کہ قبلے کی طرف آپ پاؤں کر سکتے ہیں، اور اس طرف جو وہ مراد لے رہے ہیں سمت، جس سمت میں ان کو لگتا ہے کہ یہاں قطب موجود ہے وہاں پاؤں کرو گے تو وہ قطب معاف نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں قبلہ جو ہے، قبلے کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی شان ظاہر ہے کہ زیادہ ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی طرف پاؤں کرنا بلا عذر یہ بے ادبی ہے اور ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی میری نظر سے گزری جس میں ایک شخص نے، ایک امام تھا وہ مسجد کا، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منصب امامت سے معزول کروا دیا۔ آپ دیکھیں کس قدر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ قبلے کی طرف کوئی رخ کر کے اس کو تھوکے یا اس کی بے ادبی کرے۔ ہاں وہ لوگ کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں پھیلا کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، پاؤں کو سمیٹ بھی نہیں سکتے، گھٹنے میں تکلیف ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال اجازت ہے کہ وہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ پاؤں کو سمیٹنا بھی نہیں ہے اور قبلے کی طرف کرنا بھی نہیں ہے اور قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، تو یہ سارے کام ایک ساتھ ہو نہیں سکتے، تو یہاں ایک مجبوری ہے۔ تو ایسی صورت میں پاؤں قبلے ہی کی طرف پھیلا کے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلا عذر قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، قبلے کی طرف برہنہ حالت میں آپ پیٹ نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف برہنہ حالت میں آپ اپنا اگلا حصہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف رک کر کے استنجا کرنا یہ ناجائز ہے، برہنہ حالت میں قبلے کی طرف آپ نہ پیٹ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے ہیں، یہ منع ہے۔ رہا قطب کا مسئلہ کہ قطب معاف نہیں کرے گا، کعبہ معاف کر دے گا، تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ ہاں قطب یہ اولیاء اکرام کے جو مراتب ہیں، جو درجات بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک درجہ ہے، وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے قطب کا، تو اس کا ایک ادب ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی عزت و حرمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کی طرف رخ کرو گے تو وہ معاف نہیں کرے گا، اور اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی طرف رخ کروں گا تو وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ کس طرف رخ کریں گے؟ اللہ کے ولی چاروں سمتوں میں موجود ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، بلکہ اولیاء اکرام کی مکمل ایک جماعت شام میں موجود ہے، ملک شام میں، جو ہر وقت موجود ہوتی ہے، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر 40 ابدال ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور
زمین والوں پر آفتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ احادیث کا خلاصہ ہے۔ تو اولیاء کاملین اللہ والے ہر وقت دنیا میں موجود ہیں، یہ نہ ہوں تو دنیا پر اللہ تبارک و تعالی اہل دنیا پر ناراضگی کے باعث ان کا رزق بند کر دے، ان پر ان کی ناراضگی کے باعث ان کی ہلاکتیں ہو جائیں، ان کے اللہ کی ناراضگی کے باعث اللہ تبارک و تعالی ان کی گرفت کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اولیاء کاملین ہیں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی گرفت کو ہم سے روک دیتا ہے اور ہم سے درگزر کرتا ہے۔ ان کا ادب اور احترام بہرحال ہے، اور چاروں سمتوں میں یہ اولیاء کاملین ہیں۔ اگر آپ بولتے ہیں نہیں یہ قبلہ میری پیٹھ کے پیچھے اگر قبلہ ہے تو آپ میرے ایک طرف جو ہے قطب ہے، تو جب اگر ایک طرف قطب ہے تو دوسری طرف ابدال ہوں گے، تو چاروں سمتوں میں اولیاء کاملین ہیں۔ تو یہ بات بے اصل اور بے بنیاد ہے، لہٰذا اس پر جو ہے توجہ نہ دی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جانور خریدا اور اس کا کان کٹا ہوا ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، جانور کا اگر کان کٹا ہوا ہے تو اس کی مقدار آپ کو دیکھنی پڑے گی، اور مقدار اس کی فقہا نے بیان کی ہے 1/3، تہائی، تیسرا حصہ، یعنی تیسرے حصے کے برابر اگر کان کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، تیسرے حصے سے کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی کہ پورا جو اس کا کان ہے اس کے 3 حصے آپ فرض کریں، شمار کریں کہ 3 حصے برابر برابر اتنے بنتے ہیں۔ اب ایک حصہ تیسرا حصہ قرار پائے گا، تو ایک حصے کے برابر یعنی کہ تیسرے حصے کے برابر 1/3، تہائی کے برابر اگر کان کٹا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہی حکم اس کی دم کا ہے، اگر دم بھی تہائی کے برابر کٹی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تہائی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، سینگ کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ سینگ اگر جانور کا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو بالکل جڑ سے اس کو نکالا ہوا ہوگا، تو اب جڑ سے اگر نکالا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹی عمر میں جانور جب چھوٹی عمر میں تھا تو سینگ جڑ سے نکال دیا، جڑ سے نکالنے کے بعد پھر اس جگہ پر بال آ گئے، اور اب دیکھنے میں جب وہ جانور بڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سین قدرتی تھے ہی نہیں، اس سے اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیسے بیچنے والوں کو زیادہ ملتے ہیں۔ تو اب قربانی کرنے والا بلا شک و شبہ اس کی قربانی کر سکتا ہے، قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ جو سینگ توڑنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ چند پیسے کمانے کے خاطر جانور کے سینگ توڑتے ہیں تاکہ ان کے اندر حسن پیدا ہو۔ ظاہر ہے جڑ سے جب اس کے سینگ کو اکھاڑیں گے آپ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں اندر سے زخم نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کو جو ہے اس کا پھر بعد میں علاج بھی کرتے ہیں، اس کو دوا بھی دلاتے ہیں، لیکن اذیت تو آپ نے پہنچائی نا جان بوجھ کر، چند پیسے کمانے کے خاطر، جو کہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ اب اگر جانور کا سینگ بالکل جو ہے جڑ سے کٹا ہے اور اس کا زخم نظر آ رہا ہے تو زخم کی حالت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ قربانی کا جانور اس کی سینگ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن جڑ سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تو اگر جڑ سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو بھی ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ جڑ سے ٹوٹی ہے، زخم ٹھیک ہو چکا ہے، دونوں طرف سے سینگ نکال دیے، زخم ٹھیک ہو گیا، کھال اس پر آ گئی تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر جڑ سے ٹوٹی سینگ اور خون زخم نظر آ رہا ہے قربانی نہیں ہوگی، اور اگر جڑ سے ٹوٹی اور زخم ٹھیک ہو چکا ہے، کھال اس پر آ چکی ہے، دونوں سینگیں نکال دی تھیں، تو اب قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، گناہ ملتا ہے۔